بعد آمد ہے آپ کی اور تھوڑے سے دیر ہو گئی آپ کو. کافی سارے دوست آئے ہوئے تھے, ایک اور پریس کانفرنس تھی, اس کی وجہ سے وہ سارے چلے گئے. کافی دیر تو آپ کا انتظار کرتے رہے. حیدرآباد آمد کا مقصد بتا دیں پہلے, اور اس کے بعد پھر مزید بات چیت کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, کافی دیر سے بیٹھے ہوئے. اور ظاہر ہم کراچی سے نکلے, موٹر وے سب کو اکٹھا کرنا تھا دوست سے پورا. ہماری جو سندھ کا کابینہ ہے, جتنے بھی لوگ, سب کو ٹائم دیا تھا اسی حساب سے. آج کا آنے کا مقصد ہمارے جو سینئر نائب صدر صوبائی شاہد علی خان کی وفات پہ, اس کا بھائی واپس آیا تھا, میری اس سے بات ہوئی تھی. وہاں جو دعا کے لیے آنا, صرف مین مقصد اس دعا کا ہے, اسی کے لیے آئے تھے. باقی اگر آپ لوگ کوئی کوشچن کریں تو میں جواب دے دوں. اور 2-3 سوالات ہیں. ایک تو بہت زیادہ بات چیت چل رہی ہے کراچی کی مردم شماری کے حوالے سے. مختلف سیاسی پارٹیاں اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. آج کل ایک کرنٹ ایشو ہے, آپ کا بھی تعلق کراچی سے اور سندھ کے صدر ہیں آپ, تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس جو مردم شماری ہوئی تھی اس حوالے سے آپ کے کچھ تحفظات ہیں, یا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں؟ دیکھو, جہاں تک مردم شماری ہے, ظاہری بات ہے جن لوگوں کا اعتراض ہے وہ اپنے پروف اور ثبوت پیش کرے, اور یہ آئینی مسئلہ ہے تو میرے خیال میں کہ اس کو قانون کے مطابق کرنا چاہیے. اگر کسی کو اعتراض ہے کوئی غلط ہے, اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ ہے ہمارے جو لوگ ہوں گے ان کے ڈبل ایڈریس ہے. جو ڈبل ایڈریس والا ہے ان کو نادرا والے نے ڈائریکٹ اپنے پرمنٹ ایڈریس پہ ڈالا. وہ بندہ 20 سال سے 30 سال سے کراچی کے, وہ کراچی میں رہ کے کراچی کا پانی, کراچی کا بجلی, کراچی کا جو انتظامات اس کا وہ تو استعمال کر رہا ہے, لیکن گنتی میں وہ یہاں نہیں آ رہا ہے. تو ظاہر بات جو لوگ یہاں موجود ہے, اگر وہ نادرا والا اس کو موجودہ ایڈریس پہ کر دے گا تو سب سے بہتر ہوگا, اور یہ جو گنتی ہے یہ بھی صحیح ہو جائے گی. پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ابھی جا رہی ہے, ایک طرف اسلام آباد میں دھرنا دینے الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے, یا پھر اس کے علاوہ جو ہے حیدرآباد میں جلسہ ہونے جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں ایونٹ میں کیسے رہیں گے, حیدرآباد کا جلسہ یا پھر وہاں کا اسلام آباد کا جو دھرنا ہے؟ پی ڈی ایم پاکستان کی 10 یا 11 پارٹیوں کے ایک اتحاد ہے, اور یہ اتحاد کوئی نظریاتی اتحاد نہیں ہے. یہ پارٹیوں کا اتحاد اس کے ملک میں جب بھی الیکشن ہوا تو وہ دھاندلی زیادہ ہوتا ہے. اس کے لیے ابھی پالیسی کو چینج کرنے کے مقصد سے پی ڈی ایم بنا ہوا ہے, تاکہ ہمارے آئندہ کے لیے جب بھی الیکشن وہ فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو, جبکہ پاکستان کے الیکشن میں کبھی ہوا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا اقدام ہے. اس کو اگر کوئی یہ تصور کرے کہ 1 یا 2 مہینے میں اس کا نتیجہ رزلٹ آ جائے گا تو یہ ناممکن ہے. یہ ان کی سوچ ہے. اس میں ٹائم لگتا ہے, اسی قسم کے اتحادوں میں ٹائم لگتا ہے, سال بھی لگتا ہے, 2 سال 4 سال 5 سال بھی لے گا, لیکن جو پالیسی ہے اس کو بہتر کر لے گا, وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. حیدرآباد میں جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا, حیدرآباد کے جلسے کے لیے این پی کی کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھو, ہمارا قدر حصہ بقدر جسا, ہمارے جتنی بھی سندھ میں تنظیمیں وہ ہر جگہ پہ اپنی نمائندگی ضرور کرے گا, وہاں پہ جائیں گے. ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو باقی لوگوں کا ہے. یہ تو ایک اتحاد کا ہے, اس میں صرف این پی نہیں ہوگا, اس میں ساری پارٹیاں ہوں گی, اور سب نے اسے مل کر کے. اور ہمارا جو مین موٹیو یا مقصد ہے, پاکستان کی بڑی پارٹیاں, پاکستان پیپل پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, نون, اس اقدام میں پہلے ہو جائے. ہم ان کے ساتھ ہیں. حیدرآباد بہت زیادہ تباہ حال ہو چکا ہے. آپ تو سندھ میں ہوتے ہیں, آپ کی بات سنی جاتی ہے, آپ کو میڈیا میں بلایا جاتا ہے, آپ میڈیا ٹاک شو میں جاتے ہیں, آپ کی بات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. حیدرآباد کو اولڈ سٹی بہت زیادہ تباہ حال ہے. آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے ایز اے حیدرآباد کے رہائشی شہری ہونے, کہ آپ اس کے حوالے سے آواز بھی اٹھائیں اور کچھ اس کے بارے میں بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک کا مسئلہ ہے, اور پھر خاص کر پورا سندھ کا مسئلہ ہے. اگر آپ لڑکھانا جائے تو وہاں بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہے, نواب شاہ جائے تو وہاں بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہے, کراچی اس سے زیادہ برا حالات ہیں. لیکن یہ کہ جب تک آپ اختیارات نیچے سطح پہ بلدیاتی الیکشن ٹائم پہ نہ کروائے, آپ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہیں دوں گے, تو میرے خیال میں کہ پھر یہی مسائل ایسے ہی رہے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم بلدیاتی الیکشن ٹائم پہ کریں اور اختیارات نیچے سطح پہ دیں, منصفانہ تقسیم ہو جائے, آبادی کے لحاظ سے ہو جائے, اور جو مردم شماری ہے وہ اگر صحیح ہو جائے گا تو بھی مسئلہ حل ہو جائے. آپ کے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کا تعارف کرا دیں تاکہ میڈیا کے دوستوں کو ان کی خبر چلانے میں آسانی ہو. تھوڑا سا جو آپ کے آجو بازو اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے مرکزی ہمارے جوائنٹ سیکرٹری ہے حنیف شاہ صاحب آئے ہوئے, ہمارے پاس جو ہے لیبر کا سیکرٹری ہے مرکزی فاروق بنگئی صاحب آیا ہوا ہے, باقی ہمارے سینٹرل کمیٹی کے ممبر آئے ہوئے, ہمارا صوبائی جنرل سیکرٹری یونس بنیری صاحب ہے, ہمارا جو ہے اسی حیدرآباد ضلع میں لالا کا جو بیٹا انور سے وہ بیٹھا ہوا ہے, باقی ہمارے سینٹرل کمیٹی کے ضلعوں کے صدور ہے, تو یہ سب آئے ہوئے. مرکزی نائب صدر ہے نانا انور سے, وہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اس کی جگہ بھی بیٹھے ہوئے. تو یہ سارے ہمارے جاوید پٹھان کی قیادت ہے, جاوید پٹھان کی ہماری تنظیمی طور پہ اس کے اختیارات ہے, یہ مکھیہ کا صدر یہی ہے.